برطانیہ ناٹنگھم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ناٹنگھم برانچ کا اجلاس ناٹنگھم میں لبریشن فرنٹ ناٹنگھم برانچ کے صدر راجہ علی اصغر کی صدارت میں منعقد ہوا، جبکہ نظامت کے فرائض راجہ مہربان خان جنرل سیکرٹری ناٹنگھم برانچ نے انجام دیے۔ اجلاس میں لبریشن فرنٹ برطانیہ زون کے سیاسی شعبہ کے سربراہ سردار نسیم اقبال، ایڈوکیٹ سینئر رہنما سردار مشتاق احمد، ممبر سپریم کونسل ایس ایم ابراہیم خان، ایڈوکیٹ نائب صدر یو کے زون سردار حفیظ خان، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جمیل اشرف، جنرل سیکرٹری ناٹنگھم برانچ راجہ محمد مہربان، صدر راجہ علی اصغر اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شہید کشمیر مقبول بٹ کا 40ویں یوم شہادت، شہداء چکوٹھی الطاف شاہ شہید اور دیگر شہداء جموں کشمیر کا یوم شہادت انتہائی عقیدت و احترام سے 11 فروری کو منایا جائے گا۔ لبریشن فرنٹ ناٹنگھم برانچ دیگر کشمیری ڈاسپورا کمیونٹی کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر ناٹنگھم سے لندن میں 11 فروری بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرے میں بھرپور شرکت کی جائے گی۔ اجلاس میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک سمیت دیگر اسیران کی بھارت کی جیلوں میں قید سے رہائی کے لیے بھرپور مہم چلائی جائے گی۔ اجلاس میں آزاد جموں کشمیر میں بجلی، آٹے کی سبسڈی اور دیگر بنیادی انسانی ضروریات زندگی کی چیزوں پر سبسڈی کے سلسلے میں جاری حقوق انسانی کی تحریک کی حمایت کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی برائے آزاد جموں کشمیر کے عوامی مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ اس موقع پر یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں 5 فروری کو برٹش کشمیری ڈاسپورا کمیونٹی کی جانب سے منعقدہ پاکستانی مشن کے سامنے ہونے والے احتجاج میں بھرپور شرکت کی جائے گی۔ اس موقع فیصلہ کیا گیا کہ ناٹنگھم میں لبریشن فرنٹ کی بھرپور تنظیم سازی کی جائے گی۔ جاری کردہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ناٹنگھم برانچ۔ اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں اسپیشل رپورٹر۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سینئر رہنما سردار حاجی زعیم نے کہا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں قائد پاکستان عمران خان کو پابند سلاسل رکھ کر انتخابات کروانا ارباب اختیار کی بوکھلاہٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر تحریک انصاف کو فری اینڈ فیئر انتخابات لڑنے دیا جائے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قائد پاکستان کی کال پر راولپنڈی اور پنجاب میں تحریک انصاف کے جعلی کارکنان کی تحریک ساز ریلیوں سے مخالفین اور ہینڈلر کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ پی ٹی آئی سے بے وفائی کرنے والوں کا مستقبل تاریک چکا ہے۔ راولپنڈی میں ایک تاریخی ریلی کا قیادت کرنے کے بعد صحافیوں سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے سردار زعیم نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے تمام ریاستی اداروں کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود بہت بڑی تعداد میں شرکت کر کے کپتان پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ اگر منصفانہ انتخابات نہ ہوئے اور کسی ایک پارٹی کو الیکشن میں سلیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، انتخابات کے نتیجے میں آنے والی حکومت کی آئینی اور اخلاقی بنیادیں کمزور ہوں گی اور خدشہ ہے کہ ملک مزید سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ پی ٹی آئی کے امیدواران کو انتخابی مہم میں رکاوٹیں کھڑی کرنا جمہوری اقدار کی نفی ہے۔ دیگر سیاسی کارکنان کو مشورہ ہے کہ ناعاقبت اندیشی اور موقع پرستی کی روش کو ترک کریں اور جمہوریت کا اولین مقصد آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنا ہے۔ آئین ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت تمام ریاستی امور چلائے جاتے ہیں۔ آئین پاکستان ہر شہری کو بلا امتیاز اظہار رائے، سیاسی وابستگی اور انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لینے کا حق دیتا ہے۔ یہی عوامل جمہوریت کی بنیاد بنتے ہیں اور ان کے بغیر الیکشن کے بے سود مشق سے زیادہ کچھ نہیں۔ انتخابات ایک حقیقی نمائندہ حکومت کے قیام کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں ہونے والے انتخابات جان بداری اور حق رائے دہندگی سلب کرنے کی بدترین مثال ہوں گے۔ ان انتخابات کے نتیجہ میں آنے والی حکومت کی آئینی اور اخلاقی بنیادیں کمزور ہوں گی، جس سے خدشہ ہے کہ ملک مزید سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہوگا اور جمہوریت کی بنیادوں کو مزید کھوکھلا نہ کریں۔ ریلی میں شرکت کرنے پر دلی مبارکباد پیش کی، جنہوں نے تمام پولیس رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی ریلی نکالی۔ اور میں پی ٹی آئی ووٹرز کو یقین دلاتا ہوں کہ آئین و قانون کی بالادستی اور تعمیر ملت کے لیے ہماری جدوجہد بلا توقف نہ صرف جاری رہے گی بلکہ اس میں مزید تیزی آئے گی۔ نبیلہ ایوب خان ایڈوکیٹ کو وزارت کا قلمدان ملنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سردار ذوالفقار احمد خان پلندری، ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات نشریات انچارج میڈیا سیل پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ سگنوتی۔ سردار ذوالفقار احمد خان نے کہا ہے کہ معاون خصوصی حکومت آزاد کشمیر، ممبر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی مرکزی صدر خواتین پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر محترمہ نبیلہ ایوب خان ایڈوکیٹ کو قانون انصاف پارلیمانی امور انسانی حقوق کی وزارت ملنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور
وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ایک باصلاحیت خاتون کو اس عہدے پر نامزد کیا۔ اپنے بیان میں سردار ذوالفقار احمد خان نے کہا ہے کہ نبیلہ ایوب خان ایڈوکیٹ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باصلاحیت سیاسی خاتون ہے اور انہوں نے ہمیشہ بہترین اور اچھے انداز میں خواتین کی اسمبلی فلور پر نمائندگی کی ہے، بلکہ اپنے علاقے کے عوام کے مسائل کو ہر فارم پر اجاگر کیا ہے اور ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ سردار ذوالفقار کا مزید کہنا تھا کہ اب جب کہ حکومت نے انہیں وزارتیں کا قلمدان سونپا ہے تو وہ اب حقیقی معنوں میں خواتین اور عوامی مسائل حل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ نبیلہ ایوب خان ایڈوکیٹ ایک متحرک سیاسی کارکن اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ مظلوموں اور عوامی مسائل حل کرنے کا درد دل رکھنے والی خاتون ہے اور امید ہے کہ وہ خواتین اور علاقے کے مسائل حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ سندھو سیداں گاؤں سندھو سیداں حلقہ NA-52 پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار راجہ جاوید اخلاص اور PP-9 کے نامزد امیدوار راجہ شوکت عزیز بھٹی کی کارنر میٹنگ جو سیاسی اجتماع بن گیا۔ نمبردار ظہور، نمبردار ارشاد، نمبردار عدنان، نمبردار عمران، راجہ جاوید، کرنل مطلوب، صوبیدار محبت، بابو مختار، سید طارق گیلانی، سید اسلام محمود گیلانی، سید ریاض الحسن گیلانی، سید شہزاد گیلانی، سید اسرار گیلانی، سید احمد شاہ گیلانی، حاجی الفت، بابو احمد، عدالت حسین نے امیدوار برائے نیشنل اسمبلی حلقہ NA-52 راجہ جاوید اخلاص اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی راجہ شوکت عزیز بھٹی مسلم لیگ نون کے نامزد امیدواران کی کارنر میٹنگ کا انعقاد گاؤں سندھو سیداں میں کیا۔ کارنر میٹنگ میں اہلیان سندھو سیداں دیگر موزنی علاقہ نے شرکت کی اور اس موقع پر دونوں امیدواران کی مکمل ووٹ سپورٹ کا اعلان کر دیا۔ اب رخ کرتے ہیں کوہٹا کا۔ کوہٹا کے قومی اور صوبائی حلقوں میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ڈور ٹو ڈور الیکشن کمپین جاری۔ سابق کونسلر یونین کونسل کے کونسلر دوبیرین محمد افضل ستی، عبدالقدوس عباسی، شاہد عباسی، ضمیر عباسی، شعیب عباسی، انجم عباسی، عثمان عباسی، کامران اشرف، طاہر ستی کا 8 فروری کو قومی اسمبلی کے امیدوار اسامہ سرور اور صوبائی اسمبلی کے راجہ صغیر اور بلال جامین ستی کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروانے کا عزم۔ یونین کونسل دوبیرین میں بھرپور الیکشن کمپین جاری۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کوہٹا کی عوام 8 فروری کو انشاءاللہ میاں نواز شریف کے امیدواروں کے حق میں اپنا فیصلہ سنائیں گے اور شیر پر مہر لگا کر کامیاب کروائیں گے۔